آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بہت نمایاں جو پہلو ہے وہ ہے تعلیم و تربیت کا. تعلیم و تربیت کا پہلو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک خاص، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معلم بن کر آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، معلم بنا کے بھیجا ہے. کیوں؟ تاکہ میں انسان کو اعلیٰ اخلاق سکھاؤں، انسان کے اندر اعلیٰ صفات پیدا کروں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ایک بڑا مقصد وہ معلم بن کر آنا اور لوگوں کو اچھے اخلاق سکھانا ہے، لوگوں کو تعلیم و تربیت کے طریقے سکھانا ہے کہ اچھے انسان کیسے بنتے ہیں. اس لیے کہ انسان تو دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن اگر انسانیت نہ ہوئی، اچھے اخلاق نہ ہوئے، تو جن لوگوں نے اسلحہ بنایا ہے وہ اسے انسانوں کے خلاف استعمال کریں گے. جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ اس پیسے سے انسانوں کو غلام بنانے کے لیے استعمال کریں گے، انسانوں پر خرچ کرنے میں استعمال نہیں کریں گے اگر انسانیت نہ. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکشن بدلی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے. تو ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تربیت کرتے تھے تو مناسب موقع تلاش کرتے تھے. یہ اہم چیزیں ہیں، یہ چیزیں بلکہ آپ لکھیے گا اور انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کام آئیں گی. دیکھیں، نصیحت ہر وقت نہیں کی جا سکتی، تربیت کی ہر جگہ تربیت کی نہیں ہوتی. آپ نے وہ سنا ہوگا نا، بڑا اچھا محاورہ ہے، النصیحۃ امام الناس فضیحہ. لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا یہ نصیحت نہیں ہوتی، یہ اس کی رسوائی ہوتی ہے. نصیحت تو تنہائی میں کی جاتی ہے، نصیحت تو علیحدگی میں کی جاتی ہے. لوگوں کے سامنے جو کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ آپ نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، یہ نصیحت نہیں ہے، یہ اس کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، ذلیل و رسوا کرنا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت کے انداز سکھائے ہیں ان میں سب سے بنیادی چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کا بات کرنے کا موقع تلاش کرتے تھے، موقع تلاش کرتے تھے. مجھے بات یاد ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر حق بات حق نیت سے اور درست موقع پر کی جائے تو اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے. 3 چیزیں ہوں، بات بھی حق ہو، نیت بھی اچھی اور حق کی ہو، اور موقع بھی ٹھیک ہو، تو اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے. ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم جو اپنے چھوٹوں کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، طلباء کی تربیت کرتے ہیں، یا تو بات حق نہیں ہوتی، ٹھیک نہیں ہوتی، یا بات تو ٹھیک ہوتی ہے، نیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اس کو پش کرنا مقصود ہوتا ہے، اس سے انتقام لینا مقصود ہوتا ہے، اس کو رسوا ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، یا نیت بھی ٹھیک ہے تو ہمارا وقت ٹھیک نہیں ہوتا ہے، وقت ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو وہ بات ضائع ہو جاتی ہے. جیسے گھر میں بیچارہ خاوند تھکا ہارا جاتا ہے، اب بیوی کا حق بنتا ہے کہ اس کو آلو پیاز چاہیے، لیکن تھکے ہارے خاوند سے یہ کہنا کہ آپ سبزی کیوں نہیں لے کے آئے، تو اس کو تو پارا ہائی ہوگا، تو اس کا بنتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت بھی ٹھیک تھی، سبزی گھر کی ضرورت بھی، لیکن موقع ٹھیک نہیں تھا، اس نے موقع کا لحاظ نہیں کیا، گھر میں لڑائی ہو گئی. ہوتا ہے، میرے پاس روز یہ مسئلے آ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے مجھے ان چیزوں کا زیادہ تجربہ ہے. تو یہ موقع ٹھیک نہیں ہوتا. تو علامہ عثمانی کی بات بڑی بہترین ہے، حق بات حق نیت سے درست وقت پہ کی جائے تو اپنا اثر ضرور دکھاتی. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ موقع شناسی جس کو کہتے ہیں، کہ بات کا موقع دیکھا کرتے تھے کہ کس موقع پر بات کی جائے. اسی لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ دلوں کی کچھ خواہشات اور میلانات ہوتے ہیں، تو مربی کا، تربیت کرنے والے کا، سکھانے والے کا کام ہے کہ اب ان خواہشات اور میلان کو دیکھے کہ اب ان لوگوں کی بات لینے کی نیت ہے کہ نہیں ہے. اگر نیت اور ارادہ ہے تو انہیں دے دیا جائے، اور نیت اور ارادہ نہیں ہے تو نہ دیا جائے، وہ بات ضائع چلی جائے گی، بات ضائع چلی جائے گی. اور اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ذہن سازی کیا کرتے تھے. سب سے مشکل کام
سب سے مشکل کام اس روئے زمین میں وہ کسی کی ذہن سازی کرنا ہے، کسی کی ذہنیت کو بدلنا ہے، اور اسی کے لیے انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تھے، لوگوں کا ذہن بدلنے کے لیے، نیگیٹو سے پوزیٹیو بنانا ہے، اس کا ایک سوچ بن چکی ہے، مائنڈ سیٹ ہو چکا، اس کو چینج کرنا ہے، اسی کو تو انبیاء علیہ السلام چینج کیا کرتے، ذہن سازی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اچھا اگر ذہن سازی کیے بغیر آپ کوئی حکم سنائیں گے نا، کوئی نصیحت سنائیں گے، کوئی قیمتی بات سنائیں گے، وہ ضائع چلی جائے گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک کسان کھیت میں ہل نہ چلائے اور ہل چلائے بغیر قیمتی بیج وہاں پہ ڈال دے، آپ مجھے بتائیں فصل ہوگی؟ ضائع چلا جائے گا، بیج ضائع چلا جائے گا۔ بیج کو ڈالنے سے پہلے ہل چلانا ضروری ہے کھیت میں۔ انسانوں کو احکامات سنانے سے پہلے، بچوں سے کوئی کام لینے سے پہلے، بچوں کو کسی رستے پہ لگانے سے پہلے اس کی ذہن سازی ضروری ہے، اس کے دل پہ اس لائن کا حل چلانا ضروری ہے، ایمان کا حل چلانا ضروری ہے، یقین کا حل چلانا ضروری ہے۔ کامیاب انسان کیسے بنتے ہیں، ان باتوں کا حل چلانا ضروری ہے۔ جنت کیسے ملے گی، اس چیزوں کا حل چلانا ضروری ہے۔ با کردار لوگ دنیا میں کیسے بنا کرتے ہیں، ان باتوں کا حل چلائیں گے تو پھر بچے کو آپ جو آرڈر دیں گے، جو حکم دیں گے، جو کرنے کا کام دیں گے وہ کرے گا۔ اور یہ ذہن سازی کیے بغیر آپ اسے لاکھ باتیں، لاکھ نصیحتیں کچھ بھی کہیں، وہ ساری باتیں ڈیڈ ہو جائیں گی، ڈیڈ ہو جائیں گی۔ یہی آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ تو آپ علیہ السلام نے کبھی صحابہ کو ڈائریکٹ حکم نہیں سنایا۔ 13 سال کے بعد احکامات آنا شروع ہوئے، 13 سال کے بعد۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں کوئی حکم نہیں تھا، 10 سال میں ساری شریعت اللہ نے اتار دی۔ وہ لوگ جب پیدا ہوتا تھا عرب کا بچہ، ہم تو بچے کو گڑتی دیتے ہیں، وہ شراب پلایا کرتے تھے۔ جن کی رگوں میں بجائے خون کے شراب دوڑتی ہے، ان سے شراب چھڑوانا آسان کام ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے 13 سال ان لوگوں کے دلوں پہ ایمان کا حل چلایا، یقین کا حل چلایا، توحید کا حل چلایا، اللہ سے تعلق کا حل چلایا، جنت کا حل چلایا، جہنم سے بچنے کا حل چلایا، دنیا کی بے ثباتی عارضی زندگی ہونے کا حل چلایا، دنیا کے ناپائیدار وقتی زندگی ہونے کا حل چلایا، آخرت کی ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہونے کا حل چلایا۔ جب ان کا یہ ذہن بن گیا ہم اس دنیا کے اندر مسافر ہیں، یہ تو مسافر خانہ ہے، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، پھر آپ علیہ السلام نے احکام دینا شروع کی۔ اچھا نماز بھی پڑھو، مسجدیں آباد ہو گئی، اچھا روزہ بھی رکھو، سارا دن روزہ رکھنے لگے، اچھا زکوٰۃ بھی دو، جو پہلے لوٹ مار کیا کرتے تھے اپنے مال لوگوں کو دینے لگے، اچھا بیت اللہ کا حج بھی کرو، بیت اللہ کا حج بھی کرنے لگے، اچھا شراب بھی چھوڑ دو، شراب بھی۔ تو جن لوگوں کی گھٹی میں شراب تھی انہوں نے اپنے گھر سے کنستر اور ٹین لا لا کے مدینہ منورہ کے گلیوں میں بہا دیے، اور اتنی شراب بہی گویا کہ مدینہ کے گلیوں میں سیلاب آ گیا۔ یہ حکم اب دے رہے ہیں تو فوراً اچھا لوٹ کا سوٹ بھی چھوڑ دو، چھوڑ دیتے ہیں، اچھا بددیانتی بھی چھوڑ دو، یا رسول اللہ چھوڑ دیتے ہیں، اچھا جھوٹ بھی چھوڑ دو، جھوٹ بھی چھوڑ دیا، بچوں کو زندہ درگور کرنا بھی چھوڑ دو، اچھا وہ بھی چھوڑ دیا، اچھا دشمنیاں پالنا بھی چھوڑ دو، اچھا یا رسول اللہ وہ بھی چھوڑ دیں، اچھا آپس کے اندر حسن سلوک کرنا شروع کر دو، یا رسول اللہ وہ بھی شروع کر دیتے ہیں، اچھا ایک دوسرے کو معاف کرنا بھی چھوڑ دو، یا رسول اللہ وہ بھی معاف کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا اپنی برادریاں جو قبائل تم نے بنائے ہوئے ہیں، ان قبائلیوں کی جو عصبیت اس کو بھی چھوڑ دو، اچھا یا رسول اللہ ہم وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کیوں؟ پہلے دل پر ایمان کا، یقین کا، توحید کا، جنت جہنم کا حل چل چکا تھا، تو زندگی کے اندر حکم کو لانا آسان ہو چکا تھا۔ ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم جب تربیت کرتے ہیں تو ڈائریکٹ حکم سناتے ہیں، بچوں کی ذہن سازی نہیں کرتے، ان کے دلوں پر حل نہیں چلاتے، اس وجہ سے ہمارے آرڈرز، ہمارے احکامات، ہماری چیزیں سب ضائع چلی جاتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام وہ لوگوں کے دلوں پر ایمان یقین کا حل چلا کے ذہن سازی کر کے پھر آگے بڑھایا کرتے تھے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.